صحابہ کرام دے بارے وہ بد نصیب یہ کہندا پیا کہ میرا دل نہیں کردا صحابہ رضی اللہ عنہ کہن نوں تے ایدا دے بندے نوں اسی مسلمان آکھاں گے. حضرت فاروق اعظم دے بارے پتہ کی انہیں آکھیا ہے گل سنو, یعنی اینیاں گلاں تو بعد بھی اگر کوئی پھر حمایتی بنے گا تو انہوں اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرانا چاہیے. کہندا جی حضرت عمر جڑا کہندے سن نا کوئی بھی گستاخی کردا سی تے فوراً میں تلوار چک لینی تے میں تینوں نہیں تے نبی پاک دے سامنے گل. کہندا جی یہ کوئی مسلمانیت نہیں ہے. ہاں کہندا یہ جذباتی لوگ سن ورنہ یہ تے اجازت ہی کوئی, یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے. استغفر اللہ. یار جڑا بندہ ایتھوں تک گل کرے حضرت فاروق اعظم دے بارے لیکن لوکاں دے اندر شرم یا غیرت ہی کوئی نہیں, ایڈا چنگا لگدا تے اودے کول ہی ٹر جاؤ نا. سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں آکھیا ہے اے سنیا کہندا جی یہ کئی لوگ صحابی بن کے نبی کو لا کے بھی نہیں بدلے. استغفر اللہ. گالیوں والی سرکار یعنی کہ سمر عباس اتاری صاحب کہتے ہیں کہ انجینئر کہتا ہے کہ سیدنا عمر جو ہیں وہ نبی الاسلام کی صحبت میں رہے لیکن ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا, وہ بدل نہیں سکے. اور پھر وہ شروع ہو گیا کہ حضرت عمر کی یہ شان, حضرت عمر کی وہ شان. اللہ کے بندو, میں نے تو یہ بات نہیں کی. میں نے کہا کہ نبی الاسلام کی صحبت میں رہنے کے باوجود ان کی جو طبیعت کی سختی ہے وہ نہیں گئی, اور اس میں ان کے حق میں بات کر رہا تھا کہ انسان اپنی نیچر کو نہیں بدل سکتا. وہ جو کفار کے اوپر سخت تھے تو وہ اپنی نیچر کی وجہ سے تھے. نبی الاسلام بھی سیدنا عمر کو ابو بکر نہیں بنا سکے, اور یہ میں اپنے دفاع میں بات کر رہا تھا کہ اگر میری طبیعت میں کوئی سختی ہے تو میں حضرت عمر سے کم ہوں. وہ تلوار نکالتے تھے, میں صرف اپنی زبان نکالتا ہوں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عمر پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کو توہین بنا کے پیش کیا. بالکل ان کو شرم نہیں آئی. میں تو ان کے انداز کی بات کر رہا تھا کہ اگر اس زمانے میں کوئی نبی الاسلام کے ساتھ گستاخی کرتا تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تلوار نکال لیتے تھے. اگرچہ ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا نبی الاسلام کی اجازت کے بغیر, لیکن ان کی طبیعت کی سختی تھی. اور اگر وہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ والے مناظرے دیکھ لیتے, اور اعلیٰ حضرت گولڈوی اور اعلیٰ حضرت بریلوی اور اشرف تھانوی صاحب نے جو دفاع کیا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا, اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ پھر تسی کہنا سی انجینئر صاحب تسی ٹھیک ہو, حضرت عمر نے تے ساڑھے گاٹے ہی لا چھڑنے سن. تو میں نے یہ بات کی تھی, پوری بات بتاؤ. رہا میرا انداز تو میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نرم بندہ ہی نہیں ہے جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو. اگر ہے تو بتاؤ. ہم تو تمہارے بزرگوں کو صاحب کہہ کے بلاتے ہیں. رہا یہ پیشن والا سٹائل تو یہ نبی الاسلام کا سٹائل ہے. صحیح مسلم میں امام جعفر صادق نے امام باقر علیہ السلام سے, اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی الاسلام جب بھی ممبر پہ چڑھتے آپ علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج تیار کر رہا ہے. اور پھر نبی الاسلام حمد و صلات کے بعد کہتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. پھر آپ علیہ السلام کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں, اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے. تو یہ انداز نبی علیہ السلام کا انداز ہے. باقی ظاہر ہے کہ جب ہم پرسنل گفتگو کرتے ہیں تو اس میں تو پیار محبت سے ہی بات کی جاتی ہے, لیکن جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور گستاخوں کو ننگا کرتے ہیں, پھر نبی الاسلام کا سٹائل بھی یہی ہے اور سیدنا عمر کا بھی سٹائل یہی ہے. اور اگر کسی کو اس سٹائل سے چڑ ہے تو وہ توبہ کرے. ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب بھی اسی سٹائل میں گفتگو کرتے تھے, لیکن وہ اختلافی موضوعات کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے, ورنہ آج ان کے ساتھ وہی ہوتی جو میرے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں کل ہی سارے پورا پہ گیا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کے مرنے کے بعد, او بھائی میں نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, میں نے اپنی زندگی میں ان فرقوں کو, ان کے بزرگوں کو وہاں پہ پہنچایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب قیامت والے دن جب نکلیں گے نا تو ان کو یہی ڈر ہوگا کہ کہیں سے رجز نہ سنائی دے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. گالیوں والی سرکار کہتی ہے کہ انجینئر کہتا ہے کہ صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا میرا دل ہی نہیں کرتا. نعوذ باللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے یہ بات نہیں کی تھی, میں نے صحابہ کرام کے دشمنوں, خلفائے راشدین کے مخالفین کے لیے بات کی تھی, اور صحابہ کرام کے لیے بات نہیں کی, تین بندوں کے لیے بات کی تھی. اگرچہ وہ بھی صحابی ہیں, لیکن خلفائے راشدین کے مقابلے پہ جب آئیں گے تو پھر ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. میں نے بات کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے ساتھ یہ بات کی تھی کہ اگر ان کے اعمال پر جائیں جو انہوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی, اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین جو جامع ترمذی میں, سنن ابی داؤد ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, اس کے تحت تو ہم مولا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہم ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں, اگرچہ انہوں نے خلیفہ راشد اور اصحاب بدر کے خلاف خروج کیا, مولا علی کے خلاف صفین میں, اور بعض نے جمل میں, لیکن جمل والوں نے معافی مانگ لی,
خواہ ہماری ماں ہو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا یا سیدنا طلحہ اور زبیر ہوں رضی اللہ عنہما علیہم السلام، ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اور مولا علی نے بھی ان کو معاف کر دیا ہوا ہے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر ہم دل پہ جائیں تو جذبات کی روشنی میں ہم کبھی ان کو رضی اللہ عنہ نہ کہیں، لیکن ہم علمی مسلمان ہیں اور علم کو ہم جذبات پہ فوقیت دیتے ہیں اور ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے جملے ہی کاٹ لیے، یہ تو میں اپنی فیور میں بات کر رہا تھا کہ ہم علم کے پیچھے چلنے والے ہیں، جذبات میں جاتے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہتے، ہم علم کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ہم روافظ کی طرح نعوذ باللہ من ذالک انہیں منافقین نہیں سمجھتے، ہم انہیں صحابی سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں بھی جائیں گے، اور نہ ناسبیوں کی طرح ہم ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں مولا علی کے مقابلے پہ۔ اہل سنت کا منہج جو ہے وہ 24 کیرٹ سونا ہے کہ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے خلاف جو لوگ بھی کھڑے ہوئے وہ سب کے سب لوگ پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے، لیکن جو صحابہ کرام تھے ان کے ایمان کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے، وہ مسلمان تھے، نبی اسلام کے جانثار تھے، بس وہ وقتی طور پہ اپنے اس دنیاوی معاملے میں ایک پالیٹکس میں آ کر وہ مغلوب ہو گئے۔ یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، جنگ جمل صفین نہرمان کے اوپر ہماری ویڈیوز دیکھ لیں، لہٰذا یہ غلط بات ہماری طرف منسوب نہ کریں۔